السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ کھانے پینے سے متعلق آداب و احکام۔ کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا اور اس کے آخر میں الحمدللہ کہنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک متفق علیہ۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ کا نام لو، یعنی آغاز میں بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں سب سے پہلے ادب یہ بتلایا گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا یا پینے کا آغاز کیا جائے۔ دوسرا ادب یہ کہ اپنی طرف سے اور اپنے سامنے سے کھایا جائے، دوسرے کے سامنے سے چن چن کر مت کھایا جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی بڑے برتن، طباق، سینی یا تھالی وغیرہ میں بیک وقت کئی افراد مل کر کھائیں اور کھانا بھی ایک ہی قسم کا ہو۔ اگر انواع و اقسام کی چیزیں ہوں جیسے مختلف پھل، تو پھر دوسرے لوگوں کے طرف سے بھی ہاتھ بڑھا کر چیز لینا جائز ہوگا۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ نمبر 2، بچوں کو شرعی آداب سکھانا والدین اور اساتذہ کی ذمہ داری ہے تاکہ بڑے ہو کر اچھے مسلمان بن سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے لگے تو اللہ کا نام یاد کرے، یعنی بسم اللہ پڑھے۔ اگر کھانے کے آغاز میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس طرح کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اول اور آخر دونوں حالتوں میں اللہ کے نام سے کھاتا ہوں۔ اسے ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، اس میں مزید آسانی کر دی گئی کہ آغاز میں بسم اللہ پڑھنا یاد نہ رہے تو درمیان میں یاد، آخر میں بھی یاد آ جائے تو مذکورہ الفاظ میں اللہ کو یاد کر لیا جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا، اور جب داخل ہوتا ہے لیکن داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں یہاں رات گزارنے کا ٹھکانہ مل گیا، اور جب کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں شب باشی کا ٹھکانہ اور کھانا دونوں مل گئے۔ رواہ المسلم۔ فائدہ، معلوم ہوا کہ مذکورہ اوقات میں شیطان اور اس کے چیلے چاٹوں سے بچنے کے لیے اللہ کا نام لینا یعنی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہم کھانے میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ ڈال کر پہل نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ ہم نے کھانے میں آپ کے ساتھ شریک تھے کہ اچانک ایک لڑکی آئی، گویا کہ اسے دھکیلا جا رہا ہے، یعنی تیزی سے آئی اور کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی آیا اور وہ بھی اتنی تیزی سے آیا گویا کہ اسے بھی دھکیلا جا رہا ہے۔
بس آپ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اسے اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، اور وہی شیطان اس لڑکی کو لایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اسے حلال کر لے، تو میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر وہ دیہاتی کو لایا تاکہ اس کے ذریعے سے کھانے کو حلال کر لے، تو میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً اس شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں سمیت میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا اور کھانا تناول فرمایا، رواه مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں بھی اللہ کا نام نہ لینے کی صورت میں شیطان اور اس کے چیلوں کی شرکت کا اثبات ہے، اس لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس میں نمبر 2، اس میں ہاتھ پکڑنے کا جو واقعہ مذکور ہے یقیناً ایسا ہوا ہوگا، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علم پا کر علم پا کر ان کا ہاتھ پکڑ لیے اور ان کی شرکت سے کھانے کو محفوظ رکھا۔ ہمارے پاس نہ وہ ذریعہ علم ہے جو ایک پیغمبر کے پاس ہوتا ہے، اور نہ وہ طاقت جو تائید الہی سے انہیں حاصل ہوتی ہے۔ بنابری ہمارے لیے شیطان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایسے موقعوں پر پہلے بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لیا لیں، اور دوسرے اس میں کھانے کا ایک ادب یہ بھی بیان کیا گیا کہ کھانے کا آغاز وہ کرے جو بڑا اور معزز ہو، نہ یہ کہ بیک بارگی ڈونڈ ڈنگروں کی طرح کھانے پر پل پڑیں، جیسا کہ آج کل دعوتوں میں یہی بہودگی عام ہے، اور یہ اسلام کی تعلیمات سے انحراف کا نتیجہ ہے کہ یہ نام نہاد مسلمان اب کھانا بھی انسانوں کی طرح نہیں کھا سکتے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ڈنگر بنا دیا ہے کہ جس کو کبھی کھانا دیکھنا نصیب نہ ہوا ہو۔ حضرت امیہ بن محشی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، حتیٰ کہ جب اس کے کھانے کا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا اور تو اس نے اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو یاد آنے پر اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا، پس جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس نے اپنے پیٹ کا سارا کھانا کیا کر دیا، باہر نکال دیا۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ، اس کی سند میں بھی مسنا بن عبد الرحمن مجہول ہے، امام ذہبی نے اسے غیر معروف اور امام ابن المدینی نے مجہول قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے 6 صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور وہ سارا کھانا 2 لقموں میں کھا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر یہ اللہ کا نام لے لیتا تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، اللہ کے نام سے کھانے میں برکت پڑتی ہے اور نام نہ لینے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا، یعنی ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت ہو پاکیزہ اور اس میں برکت دی گئی ہو، نہ اس سے کفایت کی گئی اور نہ یہ آخر کھانا اور نہ اس سے بے نیازی ہو سکتی ہے، اے ہمارے رب، رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ میں ضمیر کھانے کی طرف لوٹتی ہے، جیسا کہ ہم نے ترجمہ کیا، یعنی ہم نے کھانا تو کھا لیا ہے لیکن یہ اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کے بعد ہمیں اس کی مزید ضرورت نہ رہے، بلکہ اے ہمارے رب ہمیں تیرے رزق کی ہر وقت ضرورت ہے، ولا مودع یہ وعدہ سے ہے، یعنی یہ ہمارا آخری کھانا نہیں ہے اور نہ ہم اس سے کبھی بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، بعض نے ضمیر مرجع کو اللہ اور بعض نے حمد کو بتلایا ہے۔ نمبر 3، مائدہ کے معنی بقیہ کھانے یا متعلق کھانے یا کھانے کے برتن کے ہیں، اردو کے دسترخوان میں بھی یہ سارے مفہوم آ جاتے ہیں۔ نمبر 4، کھانے کے آخر میں اس دعائے ماثور کے ذریعے سے اللہ کی حمد کا لینی مسنون و مستحب ہے۔
حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کھانا کھایا اور پھر یہ دعا پڑھی، آ، دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھلایا اور یہ رزق مجھے دیا بغیر میری طاقت یا تدبیر اور قوت کے، تو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ اس میں کھانے کے آخر میں اللہ کی حمد بیان کرنے کا نتیجہ اور ثواب بتلایا گیا ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھانے کا عیب نہ نکالا جائے اور کھانے کی تعریف کرنے کا مستحب ہونے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر وہ کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے اور اگر ناپسند ہوتا تو ناپسند ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا بیان ہے کہ جس میں ہم سب مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا طرز عمل بھی اس اسوہ حسنہ کے برعکس ہے۔ ہم کھانوں کے ذریعے میں ذرا سی کمی پیشی پر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں اور ایک طوفان برپا دیتے ہیں۔ کاش ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا سکیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن مانگا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سرکے کے علاوہ کچھ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی منگوایا اور اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیا اور فرمانے لگے سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، رواہ مسلم۔ فائد نمبر 1، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سادگی اور تواضع کا بیان ہے جو کھانے پینے کے معاملے میں آپ نے ہمیشہ اختیار کیے رکھی۔ جس طرح رہن سہن اور پوشاک میں آپ نے شاہانہ ٹھاٹ بٹھاٹ سے گریز کیا، اسی طرح خوراک میں بھی تکلفات سے اجتناب برتا، بلکہ پرتکلف کھانے کو کجا جو بھی سامنے یا میسر آ جاتا اسے گزارا کر لیتے۔ نمبر 2، ادمن ادامن کی جمع ہے، اس کے معنی سالن کے ہیں، یعنی جس کے ساتھ بھی روٹی کھائی جا سکے، وہ ادوام یعنی سالن ہے۔ روزے دار کے سامنے جب کھانا آئے مگر وہ روزہ افطار نہ کرے تو کیا کہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ قبول کرے، اگر وہ روزے دار ہو تو دعوت کرنے والے کے حق میں دعا کر دے، اور اگر روزے نہ ہو تو نفلی روزے دار اور اسے توڑ لے تو دعوت کھا لے، رواہ مسلم۔ علماء نے کہا ہے کہ فل یصلی کے معنی ہے کہ وہ دعا کر دے، فلیطعم کے معنی ہے کہ کھا لے۔ فائدہ شرعاً نفلی روزہ توڑنے کی اجازت ہے، اس کی کوئی قضا نہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ اس لیے دعوت ملنے پر روزہ توڑ کر بھی دعوت کھا لینا جائز ہے۔ تاہم اگر کوئی روزہ توڑنا پسند نہ کرے تو دعوت دینے والے کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرے، لیکن ایسی دعوتیں قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے جس میں صراف بیہودہ غیر شرعی رسموں اور اللہ کی نافرمانیوں کا علانیہ ارتکاب کیا جاتا ہے، جیسے کہ شادی بیاہ، منگنی، ولیمے اور سالگرہ کی تقریبات وغیرہ ہیں۔ ان کا بائیکاٹ نہایت ضروری ہے، ورنہ شریک ہونے والا بھی گناہگار ہوگا، اللہم محفوظنا منہم۔ کسی شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی لگ جائے تو وہ کیا کہے؟ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ آپ 5ویں تھے، یعنی مدعوین میں آپ کے علاوہ 4 آدمی اور تھے، اس کے ساتھ ایک چھٹا آدمی اور شامل ہو گیا۔ جب آپ دائی کے دروازے پر پہنچے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اسے اجازت دے دو اور اگر تم چاہو تو واپس چلا جائے۔ اس نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ
میں اسے اجازت دیتا ہوں، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر، بغیر دعوت کے اسی طرح تفیلی بن کر دعوت میں شریک ہونا غیر اخلاقی حرکت ہے، تاہم صاحب دعوت سے اجازت لے لی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا، اسی لیے اجازت طلب فرمائی، لیکن اگر صاحب دعوت کی طرف سے یہ اعتماد و ذوق ہو کہ ایک دو آدمی کے زائد ہونے پر وہ معترض اور کبیدہ خاطر نہیں ہوگا تو ایسا کرنا جائز ہے، جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت میں آپ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے گئے تھے۔ اپنے سامنے سے کھانا کھانے اور نامناسب انداز سے کھانے والے کو نصیحت و تدیب کرنے کا بیان۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں نوعمر بچہ تھا، کیونکہ ان کے والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں آ گئی تھی، اور میرا ہاتھ کھاتے وقت پورے برتن میں گھومتا تھا، تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا، رواہ البخاری و مسلم۔ تیش یعنی توآ کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا ہے، اس کے معنی ہے اس کا ہاتھ حرکت کرتا اور برتن کے کناروں تک دراز ہوتا تھا۔ فائدہ نمبر 1، غلام نابالغ بچے کو کہتے ہیں، صحافتن ایسے برتن کو جس میں 5 آدمیوں کا، اور کساعتن ایسے برتن کو کہتے ہیں جس میں 10 آدمیوں کا کھانا آ جائے۔ نمبر 2، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر پرورش بچے کو کھانے کے آداب بتلائے ہیں، اسی طرح ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زیر تربیت بچوں کی پرورش کریں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ اسی نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو طاقت نہ ہی رکھے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے صرف تکبر نے روکا، لہذا وہ اپنا ہاتھ کبھی بھی اپنے منہ کی طرف نہ اٹھا سکا، یعنی آپ کی بددعا سے اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا اور وہ اسے اٹھانے کے قابل ہی نہ رہا، رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، یہ روایت اس سے قبل حدیث میں 159 اور 6133 میں گزر چکی ہے، باب کی مناسبت سے یہاں بھی اسے نقل کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اس سے معلوم ہوا کہ کھانے پینے کے جو آداب ہیں خود بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے اور لوگوں کو بھی ان کی تاکید کرنی چاہیے، نیز محض تکبر صحیح بات کا انکار کرنا بہت بڑا جرم ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا بھی اس بات ہے کہ آپ کی بددعا سے وہ اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال کرنے کے قابل ہی نہ رہا۔ جب چند افراد مل کر کھانا کھا رہے ہوں تو ساتھیوں کی اجازت کے بغیر کھجوروں یا اور قسم کے دیگر چیزوں کو دو اکٹھا کرنا منع ہے۔ حضرت جبلہ بن کیم بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں قحط سالی کا شکار ہو گئے تھے، تو ہمیں چند کھجوریں دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے گزرے تو ہم کھجوریں کھا رہے تھے، فرمانے لگے کہ دو ملا کر نہ کھاؤ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ملانے سے منع فرمایا، اور مگر یہ ایک آدمی اپنے بھائی کے ساتھی سے اجازت لے لے تو، رواہ البخاری و مسلم۔ یعنی اگر اجازت لے لی جائے کہ میں یہ لے لوں ساری تو پھر لے سکتے ہیں، ورنہ اگر سب کٹھے کھا رہے ہیں تو ایک کھانے کا حکم۔ فائدہ، اس میں آج کل کے مسلمانوں کے لیے بھی بڑی اہم ہدایت ہے جو اخلاقیات سے بالکل نابلد ہو گئے ہیں۔ دعوتوں میں عام طور پر مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے ارد گرد کے ساتھیوں سے بے نیاز ہو کر صرف اپنی پلیٹ بھرنے سے دلچسپی رکھتا ہے۔ کھانے کی یہ حرص ہمارے پیغمبر کی مذکورہ تعلیم ہدایت کے خلاف ہے، جس کا مقصد دوسرے ساتھیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، صرف اپنے پیٹ کے لیے ہی ایندھن فراہم کرنا نہیں ہے۔ اللہم محفوظنا منہم، آمین۔ جو شخص کھانا کھائے اور سیر نہ ہو تو وہ کیا کہے اور کیا کرے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھاتے ہیں اور سیر نہیں ہوتے۔
آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بس تم کھانا اجتماعی طریقے سے کھاؤ اور اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، تمہارے لیے کھانے میں برکت ڈال دی جائے گی۔ واہ ابو داؤد۔ اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ پڑھ کر اور اجتماعی طور پر ایک ہی برتن میں کھانا شکم سیری اور حصول برکت کا اور ان سے گریز بے برکتی کا باعث ہے۔ پیالے کی ایک جانب سے کھانے کا حکم، اس کے درمیان سے کھانے کی معاملت۔ اس باب میں ایک صحیح کی وہ حدیث ہے جو پہلے گزر چکی ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے، بس تم ان کے درمیان کے کنارے سے کھاؤ اور ان کے درمیان سے مت کھاؤ۔ اسے ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ نمبر 1، کناروں سے مراد برتن کے کنارے اور اس کا درمیان ہے۔ نمبر 2، اس میں کھانے کا ادب بتلایا گیا ہے کہ درمیان میں سے مت کھاؤ بلکہ اپنے سامنے سے اور کنارے سے کھاؤ، خاص طور پر جب کوئی اور بھی ساتھ کھا رہا ہو۔ اسی طرح روٹی بھی درمیان میں سے کھا لینا اور اس کے کنارے سے بچا دینا ممنوع ہوگا، جیسا کہ لوگ کنارے اتار اتار کر روٹی کے رکھ دیتے ہیں اور درمیان سے کھا لیتے ہیں، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ممنوع ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جسے غرا کہا جاتا تھا، اسے 4 آدمی چاروں طرف سے پکڑ کر اٹھاتے تھے۔ جب چاشت کا وقت ہوتا یعنی تقریباً دن کا چوتھائی حصہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم چاشت کی نماز پڑھ لیتے تو وہ پیالہ اٹھا کر لایا جاتا، اس میں سرید تیار کیا ہوتا یعنی شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگوئے ہوتے تھے، چنانچہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے اور جب لوگ زیادہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے۔ ایک دیہاتی نے کہا یہ کیسی نشست ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مجھے اللہ نے مہربان بندہ بنایا ہے، مجھے متکبر اور اناد رکھنے والا نہیں بنایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے کنارے سے کھاؤ اور اس کے اوپر والا درمیانی حصہ چھوڑ دو اور اس میں برکت دی جائے گی۔ ابو داؤد نے اسے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ، اس میں اجتماعی طور پر کھانے اور کناروں سے کھانے کو باعث برکت بتلایا گیا ہے، نیز گھٹنوں کے بل بیٹھنے کا استحباب ہے۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف فضل اور آپ کے تواضع عاجزی کا بیان ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ حضرت ابو جیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، رواہ البخاری۔ امام خطابی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب ٹیک لگانے والے سے مراد وہ آدمی ہے جو اپنے نیچے سے بچھائے ہوئے گدے پر سہارا لے کر بیٹھے، مقصد اس سے یہ ہے کہ آپ گدے پر اور تکیوں پر اس شخص کی طرح نہ بیٹھتے جو زیادہ کھانا کھانے کا ارادہ کرتا، بلکہ غیر مطمئن ہو کر بیٹھتے، نہ کہ اطمینان اور قرار پکڑتے اور بقدر کفالت کھاتے۔ یہ امام خطابی رحم اللہ کا قول ہے، اور امام خطابی کے علاوہ دوسروں نے اشارہ کیا ہے کہ تکیہ لگانے والے سے مراد وہ ہے جو ایک جانب جھک کر کھائے، واللہ اعلم۔ فائدہ نمبر 1، مطلب یہ ہے کہ ٹیک لگانے سے مراد ہے کہ اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کسی ایک جانب جھک کر کھانا کھانا ان کا ہے، جیسے کہ دائیں یا بائیں ہاتھ پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگانا وغیرہ۔ امام خطابی رحم اللہ کے نزدیک ایک ٹیک لگانا یہ ہے کہ اپنے نیچے گدا بچھا کر اطمینان اور سہولت سے بیٹھ جائے، جیسے کہ عام طور پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھوڑا اور بقدر کفالت کھانا کھانا تھا، تاہم آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کو ٹیک لگا کر بیٹھنا قرار دیا کسی دلیل سے ثابت نہیں، اس لیے ٹیک لگانے کا پہلا مفہوم ہی معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 2، حافظ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کھانے والے کے لیے بیٹھنے کا مستحب انداز یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل پیروں کی پشت تلووں پر بیٹھے یا دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور بائیں پر بیٹھے۔ فتح الباری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ کے
آپ کے دونوں زانوں کھڑے ہوئے تھے اور آپ کھجور تناول فرما رہے تھے، رواہ مسلم۔ المکعی وہ شخص ہے جو اپنے چوتروں کے زمین کے ساتھ ملا اور اپنی پنڈلیوں کو کھڑا رکھتا ہے۔ فائدہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور انداز نشست کا ذکر ہے۔ یہ زیادہ غیر اطمینان بخش حالت ہے، لیکن یہ اس وقت کی کیفیت ہے جب آپ بہت جلدی میں ہوتے اور چند کھجوروں کے ذریعے سے بھوک مٹا کر کسی اہم ترکار کے لیے فارغ ہونا مقصود ہوتا، جیسا کہ اس کی وضاحت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری حدیث میں موجود ہے جو صحیح مسلم کے باب مذکور میں ہی وارد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔